الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا حکم اور اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا کیا معاملہ رہے گا، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ دو چیزوں کی بغیر توبہ کے مغفرت نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی۔ کفر اور شرک، کفر اور شرک یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی باقی رہتے ہوئے اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے توبہ نہیں کرتا اور ان میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں گناہوں کو کل قیامت کے دن ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اعلان فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں، اور ان دونوں کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اگر چاہیں گے تو بغیر توبہ کے بھی اسے معاف کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ دیگر گناہ بھی معاف ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو معاف بھی فرما سکتے ہیں، مگر یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ ان دونوں گناہوں کی معافی کیوں نہیں ہے؟ ان دونوں گناہوں کی معافی اس لیے نہیں ہے کہ اگر کفر اور شرک کے باوجود انسان کو معاف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے۔ حالانکہ کفر اور شرک اسلام کے مد مقابل ہے، اسلام کی ضد ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، تو اگر کفر اور شرک کے باوجود انسان کو معاف کر دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نجات ایمان میں منحصر نہیں ہے، نجات اخروی اسلام کے اندر منحصر نہیں ہے، اسلام کے بغیر بھی انسان کی نجات ہو سکتی ہے، حالانکہ اسلام کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی کل قیامت کے دن۔ اس لیے کفر اور شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ شرک کی ایک قسم ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی اور کو بھی ماننا۔ دوسری قسم ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا، جیسے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں، کسی اور کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اسی طرح سے شرک کی ایک تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی اور کی بھی عبادت کرنا،
یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی التعظیم والمحبہ، تعظیم اور محبت میں شرک کرنا، یعنی جس طرح سے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس طرح کی تعظیم کسی اور کی کرنا، یہ شرک فی التعظیم ہے۔ لہذا تمام طرح کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے اس چیز کی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مغفرت فرمائیں گے اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ کفار نہیں پکارتے، نہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مگر خواتین کی، مگر مؤنث کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، خاص طور پر جو مکے کے کفار تھے، وہ جتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ان سب کو مؤنث سمجھتے تھے، فیمیل سمجھتے تھے۔ انہوں نے جو نام رکھ رکھے تھے اپنے بتوں کے، وہ نام بھی اسی قسم کے تھے، لات، عزا، منات، یہ سب فیمیل کے نام ہیں، یہ سب مؤنث کے نام ہیں، خواتین کے نام ہیں۔ اسی طرح سے وہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ایک طرف وہ اپنے معبودوں کو مؤنث اور فیمیل سمجھتے تھے، دوسری طرف ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ کم درجے کی مخلوق ہیں، ان کے اندر عیب ہے، ان کے اندر نقص ہے، اور وہ ان کو ان کے حقوق بھی پورے طور پر نہیں دیتے تھے۔ تو ایک طرف عورتوں کو کم درجے کی چیز سمجھتے تھے، اور دوسری طرف عورتوں کی ہی گویا کہ وہ پوجا کرتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ یہ بالکل دو متضاد چیزوں کا جمع کرنا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ان کی کیسی کم عقلی کی بات ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ نہیں پکارتے اللہ کو چھوڑ کر مگر خواتین کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، یعنی وہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ گویا دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت جو کی ہے وہ شیطان کے کہنے پر کی ہے۔ تو بتوں کی عبادت کرنا، معبودان باطل کی عبادت کرنا، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے، شیطان کو پوجنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان